السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس حمید راٹھور، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اس ویلاگ کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ویلاگ میں ہم اپنا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی مکمل رداد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ شروع ہوگا حاجی پیر سے نیلفری کی طرف۔ ناظرین، اس سے پہلے والے پارٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مانجی شہید سے حاجی پیر تک کا تمام ہم نے رداد جو ہے سفری وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس میں گھوڑا نکا بھی آیا اور بھی دیگر مناظر آئے، اور خاص طور پہ جب ہم حاجی پیر پہنچے تو مزار کے اندرونی ہم نے سینز آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور سب سے جو خصوصی آپ کے ساتھ ہم نے چیز شیئر کی وہ جناب کرشن چندر صاحب کے الفاظ اور حسیب جمال صاحب کی آواز کے ساتھ ہم نے حاجی پیر کا جو ایریا ہے اس کی جو بھی رانائیاں ہیں وہ آپ تک پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ ناظرین، جس وقت ہم حاجی پیر پاس پہ پہنچے تو اس وقت تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور یہاں سے دعا، نماز اور چھوٹی موٹی ویڈیوز وغیرہ بناتے کے بعد تقریباً 3 سوا 3 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اور جب ہم نے وہاں پہ لوکل جو آفیشلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے جب گفت و شنید کی تو ان کی طرف سے ہمیں یہ رسپانس آیا کہ یہ روڈ تو ایکٹیو ہے، لیکن چونکہ سردیوں کی آمد ہے اور اس حوالے سے بیڈوری کی طرف سے ورکنگ جاری ہے، جو تمام موڑ ایسے ہیں جو کہ سخت ہیں، جہاں پہ گاڑی چڑھنے میں مشکلات پیدا کرتی ہے، تو ان کو کنکریٹ کے ذریعے ان موڑوں کو پکا کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور روڈ کو سیف بنایا جا رہا ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں بھی یہ روڈ جو ہے وہ چالو رہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ نیلفری کے لیے جس پوائنٹ سے آپ کو کٹ چاہیے وہاں پہ آج ہی کنکریٹ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور آپ گاڑی وہاں پہ لے کے نہیں جا سکتے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس رستے سے نیلفری مت جائیں۔ لیکن وہاں پہ ایک اور ہمارے جاننے والے ڈرائیور ہمیں وہاں پہ مل گئے، جنہوں نے پھر انٹروین کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ جس جگہ کا یہ بتا رہے ہیں وہاں سے پہلے ایک موڑ آتا ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اور بیسکلی جو روڈ کنسٹرکٹ کرنے والے مزدور ہیں ان تمام لوگوں نے وہاں پہ کیمپنگ کی ہوئی ہے اور اپنی رہائش وہاں پہ اختیار کی ہوئی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے کرن گلی، اور وہاں پہ جو ہوٹل ہے اس کا نام ہے کرن ہوٹل۔ تو ناظرین، کرن ہوٹل سے ایک رستہ رائٹ سائڈ پہ نیچے اترتا ہے، جس کا انہوں نے ہمیں اتنا اندازہ ضرور دیا تھا کہ وہ رستہ اس رستے کے بنسبت کافی تنگ ہے اور پتھروں والا رستہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے اترائی میں جانا ہے لہٰذا گاڑی کو اترائی میں ہینڈل کرنا تھوڑا سا آسان ہے بنسبت یہ کہ آپ کسی خراب راستے پہ چڑھائی چڑھ رہے ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، اپنی طرف سے انہوں نے نیکی کی کہ یہ لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اتنا ان کے پاس سیٹ اپ ہے، یہاں اتنا قریب آ کے یہ اگر نیلفری نہ جا سکے تو یہ بھی ایک جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو آرمی آفیشلز ہمارے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنا مشورہ ہمیں دیا کہ جی یہ رستہ جو بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت خطرناک ہے اور ہماری تو رائے یہی ہے کہ آپ اس رستے پہ نہ جائیں۔ لیکن چونکہ ہم لوگ بھی ایک ذہنی طور پہ تیار تھے کہ ہم نے نیلفری جانا ہی جانا ہے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہم نے ان بھائی جان کی جو بات ہے اس کو مانا اور ہم نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا۔ جیسے ہی ہم حاجی پیر سے نیلفری روڈ کے اوپر آئے تو سب سے پہلے تو جو کرزمیٹک قسم کے وہاں سے ہمیں سینز نظر آئے، اور چونکہ ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ٹورزم کے شوقین لوگ ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بشدت احساس ہوا کہ اکتوبر مڈ میں اگر یہ جگہ، یہ نظارے اتنے خوبصورت ہیں تو جب جون یا جولائی میں گرینری اپنی پیک پہ ہوتی ہے اس وقت اس روڈ پہ آ کر ان نظاروں کو دیکھنے کا جو احساس ہوگا وہ کیا معنی رکھتا ہوگا۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے جاتے گئے قدرت کے جو حسین مناظر تھے ان میں ہم کھوتے گئے، اور شروع میں تو یہ روڈ ایک مناسب قسم کی روڈ ہمیں محسوس ہوئی 4x4 کے حوالے سے، لیکن ایک خاص لیول پہ آ کے ہمیں جب اس روڈ کو ہم نے دیکھا اور کچھ ایسے موڑ آئے کہ سچ میں ہماری تو جان نکل گئی، اور ہمیں لگا کہ اب ہم نہ پیچھے جانے کے ہیں اور نہ آگے جانے کے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ذاتی طور پہ تھوڑی سی میں نے ہمت کی، ساتھیوں کو گاڑی سے اتارا، اور گاڑی سے اتارنے کے بعد میں نے یہ رسک لیا کہ یہ جو بھی چڑھائیاں وغیرہ ہیں
ان کو میں اکیلے چڑھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی کیسا رسپانس کرتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ایک بہت اچھی گاڑی تھی، تگڑی گاڑی تھی، لیکن اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک پورا گھر کا سیٹ اپ اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی کہ عام جیپ کے مقابلے میں اتنا زیادہ لوڈ لے کے گاڑی کا چڑھانا، یہ ایک کوسچن مارک تھا۔ لیکن جس وقت ہم نے پہلی ہی چڑھائی، جو کہ میرے نزدیک اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس کو رک کے ہمیں اس کا تھوڑا سا دیکھنا پڑا کہ یار آیا ہم یہاں سے آگے جائیں یا یہیں سے واپس ہو جائیں۔ جب وہ چڑھائی گاڑی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے چڑھی، اور کہیں پہ بھی مجھے کوئی گاڑی انڈر پاور فیل نہیں ہوئی اور کوئی ایسا فیلنگ نہیں آئی کہ جی گاڑی جو ہے وہ بہت مشکل سے چڑھی ہے، تو پھر جو میرا ایک جو مورال تھا میرا، وہ اپ ٹو اسکائی چلا گیا۔ لیکن اس پورے راستے کی جو خاصیت تھی کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹف جگہ اب ہم گزر آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آگے کیا بات ہے، لیکن فوراً ہی 2 موڑوں کے بعد اس سے زیادہ سخت جگہ آ جاتی تھی، اور اتنی سخت جگہیں آئی ہیں کہ ہماری جو مورال تھا وہ کسی وقت ڈاؤن ٹو ارتھ چلا جاتا تھا، لیکن جب ہم اس چڑھائی کو یا اس خطرناک موڑ کو کراس کرتے تھے تو وہی مورال جو تھا وہ اپ ٹو اسکائی چلا جاتا تھا۔ اور دائیں بائیں کے جو نظارے تھے، چونکہ ایک بھرپور سنی ڈے تھا یہ، تو اس میں جو دائیں اور بائیں سائڈ کے جو نظارے ہمیں نظر آئے، وہ نظارے بیسیکلی سائیکلوجیکلی ہمیں انہوں نے بڑا بوسٹ اپ کیا، اور مورال ہمارا زیادہ تر جو ہائٹ پہ ہی رہا، جو اپ ٹو اسکائی رہا، وہ بیسیکلی ان نظاروں کی بدولت تھا۔ تو زیادہ تر موڑ پہ تو یہی ہوا کہ جو ساتھی تھے ان کو میں نے اتارا، اور انہوں نے رستے کے جو پتھر وغیرہ تھے ان کو سائڈ پہ کیا، اور گاڑی جو ہے وہ کافی خطرناک موڑوں سے جو ہے وہاں سے وہ گزاری گئی۔ لیکن اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو میں دے رہا ہوں آپ کو وائس اوور، تو جو مناظر میرے سامنے سے گزر رہے ہیں وہ مناظر اس وقت دیکھ کے تو مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، لیکن اس وقت کچھ اللہ کی طرف سے ایسی ہمت تھی کہ ان تمام رستوں سے ہم بخیر و عافیت گزرے بھی، اور کوئی ایسا خوف اس وقت ہم پہ طاری نہیں ہوا۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ حویلی، آزاد ریاست جموں و کشمیر، اس بلند و بالا مقام نیل فری کے قریب ایک بیابان جگہ پر میں اس وقت کھڑا ہوں، جو کہ حاجی پیر سے نیل فری کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کہنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ ہمارے کچھ دوست جو احتیاطاً کھڑے متھوں پہ پیدل چل کے گاڑی پہ انہوں نے احسان کیا، اب وہ اس جگہ سے لطف اندوز ہو کے اس احسان کا مکمل اور بیش قیمت صلہ وصول کر رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، ہائے ہائے، لیکنا لگنا صدقہ صدقہ۔ خدا کر کے کرن گلی آ گئی اور ہم نے مطلوبہ رائٹ ٹرن بھی لے لیا، لیکن جیسا کہ آج پورے دن میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا کہ آگے جانے سے مشکلات میں کمی نہیں بلکہ مزید اضافے کا احساس ہوا۔ یہ رستہ اتنا خطرناک، اتنا تنگ اور اتنا غیر آباد تھا کہ پورے رستے میں مجھے کیمرہ آن کرنے کی فرصت اور ہمت نہ ہوئی، اور پورے رستے کی میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ ویڈیو بنانے کے حوالے سے انسان کا فوکس تھوڑا بہت تو ڈرائیونگ سے ہٹتا ہی ہے، اور یہ رستہ ایسا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نظر کو روڈ سے ہٹا نہ سکا، یہاں تک کہ یہ روڈ ختم ہوا اور ہم بساہاں کا جو پرانا ٹریک ہے اس کے اوپر آ گئے، اور جو خطرناک مشہور اترائی ہے بساہاں روڈ کی وہ بھی اتر گئے، اور جیسے ہی ہم اتر کے 2 سے 3 موڑ ہی آگے گئے تھے کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو نیل فری کے بالکل پیروں میں پہنچ چکے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، فرط جذبات کی وجہ سے جو تھوڑا سا فوکس روڈ سے ہٹا تو نتیجتاً ہماری گاڑی ایک ایسی پس میں پھنسی کہ اگر وہاں ذرا سی بھی غفلت کا مزید مظاہرہ کیا جاتا تو ہماری گاڑی ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں گر جاتی۔ بس پھر کیا تھا، اللہ نے جان بچائی سو لاکھوں پائے، گاڑی سے نکلے، گاڑی کو لاک کیا اور قریب ترین ڈھوکوں کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان سے امداد لی جا سکے۔ السلام علیکم ناظرین،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نیلفری کے مقام پہ ایک جگہ اسٹرک ہو گئے تھے اور گاڑی کافی زیادہ پھنس گئی تھی. پھر ہم وہاں سے قریب ایک رخ ڈوک ہے وہاں آئے اور ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے ہماری بہت خدمت کی اور بہت زیادہ ہماری آؤ بھگت کی اور یہ سب لوگ ہمارے ساتھ گئے اور وہاں پہ پھر گاڑی کو انہوں نے وہاں سے ریسکیو کروایا. تو اس وقت میں ان سب سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. بھائی اپنا صرف نام دستے جاؤ. محسن علی زاہر لو محمد خورشید. یہ سارے استاد جی ہیں جی جنہوں نے رات جان اور کھیڈ کا جڑا نا گڈی کٹی. محمد فاروق محمد کاشف محمد رفیق چودھری حسن محمد فاروق. تو اے بھائی ہے جنہوں نے رات میری گلاں سنیاں تو اس گلاں دے چکر بھی میں چڑھ گیا واپس. اس وقت ہم نیلفری کے اس ٹریک پہ ہیں جو رخ ڈوک سے نیلفری کی طرف جاتا ہے. کل رات کو ہمارے ساتھ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے بچا اور خدا کی لاکھ مہربانی کہ جتنے بڑے مسئلے میں ہم پھنس چکے تھے یہاں کے جو لوگ ہمیں ملے انہوں نے جس محبت سے انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ رکھا اور سائیکولوجیکلی جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا میں ان کو اس بات پہ آفرین کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کا حوصلہ ہے کہ جب انہوں نے پریشان حال چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک قافلہ دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں مینٹلی پاور اپ کرنے کے لیے یہ دلاسا دیا کہ آپ آئیں ہمارے گھر میں رات کو رہیں, کھانا پینا جو ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کھانا کھلانے کے بعد ہماری جو بوسٹنگ ہے وہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے 8 سے 10 لوگ منگوائے اور راتوں رات ہماری گاڑی کو نکلوائے اور اپنے گھر پہ وہ لے کے آئے اور پھر ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی بھی کی. تو یہ جو احسان انہوں نے ہم پہ کیا ہے یہ قیامت تک میں یا میری نسلیں اس کو نہیں بھولیں گی. جس محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہے میں شاید کبھی بھی وہ محبت یا وہ جو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدلہ اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. تو بہرحال اللہ ان کے مال اولاد سب میں برکت دے اور ان کو مزید توفیق دے کہ یہ اس طرح کی نیکی اور اس طرح کے معاملات کو سر انجام دیتے رہیں. تو اس وقت یہ روڈ آپ دیکھ لیں کہ یہ جس روڈ سے کل ہم آئے ہیں اس کے سامنے یہ ایک جنت نظر آ رہا ہے. یہ روڈ مطلب یہاں پہ گاڑی چلاتے ہوئے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے سامنے ہی ایک موٹر وے ہے. تو اس روڈ کی حالت آپ دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. الحمدللہ اس وقت ہم نیلفری کی پارکنگ ایریا میں آ گئے ہیں اور کل کے ایک بیڈ ایکسپیرینس کے بعد اللہ نے جس طرح سے ہمیں بچایا تو ایک وقت تو آیا تھا کہ ہم نیلفری کا دل چھوڑ دیا تھا اور غصہ آ گیا تھا کہ یار ہم کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن پھر رات گزری تو ایسے لگا جیسے رات گئی بات گئی, نیلفری کی محبت دوبارہ جاگی. اور یہ اس وقت ایک پورا قافلہ لوکل لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے جنہوں نے رات کو ہمارے ہیلپ آؤٹ کیا, ان کے بچے اور بھائی کچھ ہمارے ساتھ آئے اور ہم لوگ جو ہیں وہ تو آئے ہی آئے. یہ ہے جی میرا کاکا سونا کاکا ابراہیم کاکا. تو اس وقت ناظرین میں نیلفری پارکنگ ایریا میں ہوں. یہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں ہے نیلفری جھیل کے مناسبت. جو ہمارے ساتھی جا رہے ہیں یہ روڈ آگے جا رہا ہے, یہ جو بالکل آپ کو روڈ فریم میں نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے, یہیں سے لیفٹ اوپر جائیں گے تو آگے نیلفری جھیل ہے. تو آگے آپ کو انشاءاللہ جھیل پہ ملاقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور یہ علاقہ کالے مولے کا اپ سائڈ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ غالباً خورشید آباد یا سے اوپر جو جبڑا ہے غالباً جو سنگ ڈھوک سے اگر کوئی پیدل آئے خورشید آباد کے راستے سے تو وہ متھا ہے. یہ
جو بڑا ایک اسٹریٹ سا پیدل روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ روڈ نہیں ہے لیکن یہ اچھا خاصا چوڑا رستہ ہے جو دور سے بھی بڑا اچھی ہے. ناظرین میں موٹا ہونے کی وجہ سے اور علی شان بھائی بہت زیادہ پتلا ہونے کی وجہ سے آہستہ چلتے ہیں. تو یہ نیل فری جھیل آ گئی ہے اور ساتھ ہی ہمارے سب بیٹھے ہیں اور ہمارا شدت سے انتظار ہو رہا ہے کیونکہ انہیں پیاس لگ گئی ہوگی اور بوتلیں ہمارے پاس ہیں لیکن اتنے سیانے کہ گلاس یہ لے گئے تاکہ ہم نے اگر انہیں پینے سے محتاج رکھا تو انہوں نے ہمیں بھی پینے سے محتاج رکھا. تو یہ دیکھیں ناظرین یہ نیل فری جھیل ہے. چونکہ سردیوں کی آمد ہے, آج نہیں تو کل برف پڑنے کا ماحول ہے. تو یہ جو جھیل ہے یہ آج اپنے کم ترین پانی کی سطح پہ موجود ہے. اور جب ہم نے پچھلے سال جون میں فیسٹیول کے موقع پہ اس کو وزٹ کیا تھا تو یہ جتنے سوکھے کنارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس ٹائم پہ نظر نہیں آتے تھے. اور یہ کمپلیٹ ایک گرینری اور گرینری کے بعد فوراً پانی آپ کو نظر آتا تھا. یہ ناظرین آپ گھاس کا اس ٹائم شیڈ چیک کریں. اس وقت جب کہ پورے پاکستان میں آپ ناران کا گان کہیں پہ بھی جائیں تو گھاس اپنا رنگ کمپلیٹلی چینج کر چکی ہے, لیکن نیل فری میں اس وقت بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو وہ تماشا یا وہ یلو شیڈ جو آتا ہے وہ اس طریقے سے ابھی نظر نہیں آئے گا. چیزیں کنورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ٹاپ ہے اور یہاں پہ بہترین دھوپ لگتی ہے اور بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی تو اس لیے تیزی سے یہاں پہ بھی شیڈ چینج ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی جس طرح کہ آج کے ٹائم پہ باقی علاقے برف کی وجہ سے بند ہوئے ہوئے تو آج اکتوبر کے مڈ میں بھی یہاں پہ آپ دیکھیں فری سے آپ آسمان کا جو نظارہ ہے اس کو آپ دیکھیں. یہ آپ دیکھیں یہ بادل ہیں, یہ جو ہے وہ ہماری نیل فری جھیل ہے اور یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ جو ہیں یہ ہمارے محسن ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ناظرین اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کرن گلی اور اس ہوٹل کا نام ہے کرن ہوٹل. تو یہاں تک ہم کل حاجی پیر سے آئے ہیں اور یہ جو نیچے ایک آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نیچے آ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ہم پہ خاص رحمت تھی کہ یہ پیدل چلنے والا راستہ تھا لیکن ہم اس پہ آ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اوپر ٹریک ہے جو کہ اس کی بنسبت تھوڑا پراپر ٹریک ہے جو بیڈوری کی طرف جاتا ہے اور یہ یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے آپ سے کوئی ان کا لنک ہوگا جو نیچے نیل فری کی طرف آ رہا ہے اور سیدھا بیڈوری کی طرف جا رہا ہے. تو اگر یہ روڈ کل اوپن ہوتا تو ہم یہاں تقریباً اس جگہ سے کرن گلی سے 10 منٹ کے اندر ہم یہاں پہنچ جاتے. تو ایک تو وہاں سے جب ہم یہاں آئے ہیں تو تقریباً ہمارا 1 سے 1.5 گھنٹہ سفر لگ گیا اور بہت ساری جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان بچی تو لاکھوں پائے. اور روڈ کو تھوڑا سا سکیور کر رہے ہیں سردیوں کے حوالے سے تو اس لیے وہاں پہ کل جانا منع تھا. لیکن بہرحال جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, اللہ نے ہمیں بچا بھی لیا, یہ اس کا بڑا کرم ہے. کر خوش ہوتا ہوں. واہ کیا کہتے ہیں, اس کی سن کر اپنی سنا کر خوش ہوتا ہوں. فطرت کی آغوش میں آ کر خوش ہوتا ہوں. منظر پھیکے پڑ جائیں تو دیواروں پر رنگ برنگے نقش بنا کر خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو اس وقت آپ سیڑھی نما تلے دیکھ رہے ہیں ان کی بیک سائڈ پہ نیل فری جھیل ہے. جن میڈوز کو اور اس جھیل کو دیکھنے سب لوگ آتے ہیں. جھیل تو آج ظاہری بات ہے موسمی اثرات کی وجہ سے
پانی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کافی عرصے سے بارشیں یہاں پہ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے پانی کافی خشک ہو گیا۔ لیکن یہ جو ویڈیو میں اس وقت آپ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ کچھ گلاس اور کچھ بوتلیں لے کے گئے تھے جن کو ہم نے واپس سمیٹا ہے، اور وہاں پہ ہم اپنا گند چھوڑ کے نہیں آئے۔ ایک بوتل ہمارے ایک ساتھی کو واش روم کی ضرورت فیل ہوئی تو ہمیں اس سے ادراک ہوا کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پانی کو کلیکٹ کر کے واش روم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے کہیں سر انجام کی دیا جا سکے۔ تو ایک پتھر کے ساتھ ہم ایک بوتل جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں، جو کہ ہماری نیت یہ ہے کہ کوئی اور شخص اگر آئے اور اسے حاجت فیل ہو تو وہ پانی کلیکٹ کر سکے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ گاڑی ہماری کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو گاڑی ہم نے وہاں کھڑی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیلفری پہ اکثر لوگ اپنی گاڑی جو ہے وہ جھیل تک لے کے جاتے اور اپنا گند بھی وہاں پہ چھوڑ کے آتے۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ ٹورزم کے بعد جو ٹورزم ویو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ یہ مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے اپنی گاڑیوں کو ایسی جگہ پہ کھڑا کریں کہ جو کہ پارکنگ سپیس ہو، اور اگر آپ کو کوئی 10-15 منٹ چلنا بھی پڑے تو یہ نیچر کو بچانے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور اپنا گند اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس جگہ کی جو لائف ہے وہ ایسے ہی رہے۔ لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، ہم وہ ٹائم گن نہیں سکتے، لیکن یہ جگہ آج بھی پاک صاف موجود ہیں، اور ان کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوام الناس کا اس طریقے سے آنا جانا نہیں ہے۔ لیکن یہ جگہ دیکھنے کے قابل ہیں، خدا کی قدرت کے نظارے آپ کو کرنے چاہیے، لیکن ان کو پریزرو کرنے کے لیے جو محنت ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ جو نظارے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی حالت میں ہماری اولادیں دیکھیں اور پھر ان کی اولادیں دیکھیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ میرا جیسا آدمی جو 2 قدم پیدل چلنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ بھی اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑا کر کے پیدل اس جھیل کو دیکھنے آیا ہے۔ تو عموماً جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں، تو ان سے اس طرح کی سستیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔